بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے نکاح نہ کرنے کے نقصانات۔ کسی نے سوال کیا کہ شادی کرنا لازم و ضروری ہے، تو اس کا جواب اس ویڈیو میں ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیں، نکاح کی 5 اقسام علماء اسلام نے بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیکن شادی نہ کرنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے گناہوں کے دلدل میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض لوگ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک جو ہے جانور کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو نکاح کر کے انسان گویا کہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت میں سے ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے، یعنی نماز پڑھنے کا ثواب کنوارے شخص سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو لہذا اس کا نفس ایمان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ شادی انسان کو وقت پر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کرنا کا لازم و ضروری ہے؟ یہ 5 اقسام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کبھی شادی کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت موقدہ، اور کبھی شادی کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، یعنی حرام ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ تحریمی۔ پہلی صورت، نکاح کرنا کب فرض ہے؟ انسان کی کیفیت جسمانی ایسی ہے کہ اگر انسان نکاح نہ کرے تو لہذا انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، یعنی جو ہے بد نگاہی میں، یا اسی طرح فحش مناظر دیکھنے میں، یا اسی طرح زنا میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا، اور وہ نان نفقہ دینے پر قادر ہے، تو لہذا اگر اسے اپنے غلط راہ پر جانے کا یقین ہے کہ میں غلط سمت چلا جاؤں گا، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، یقین ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ نکاح کرنا کب واجب ہے؟ فقہا نے بیان فرمایا جب انسان نان نفقہ دینے پر قادر ہے اور اسے یقین نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں غلط راہ پر چلا جاؤں گا، غلط راستے، یعنی بے حیائی والے فحش مناظر دیکھنے یا زنا بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور سنت مؤکدہ اس صورت میں ہے جب انسان کی جسمانی کیفیت نارمل ہے اور نان نفقہ دینے پر انسان قادر ہے، تو اب ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور نکاح کرنا کب حرام ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں شادی کروں گا تو لہٰذا نان نفقہ نہیں دے سکتا۔ نان نفقے میں کیا آتا ہے؟ نان نفقے میں عورت کو جو ہے رہائش دینا، لباس دینا، کھانا پینا دینا، یہ نان نفقے میں آتا ہے۔ اب ایک انسان کو یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا تو اس کے بعد میں عورت کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بچپن کھیل میں گزارا، جوانی کی جب عمر آئی تو لہذا جوانی میں جو ہے مختلف جو ہے کاموں میں لگ گئے، کمانے کی طرف دھیان نہیں، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے گٹکا کھانے کے، ماوا کھانے کے پیسے بھی ان کی جیب میں نہیں ہوتے، وہ بھی ماں سے لینا، دوستوں سے لینا، ماوا گٹکا جو ہے دوستوں سے لینا۔ اب ایسا شخص جس کے پاس اپنی ذاتی ضروریات کے جیب میں پیسے نہیں، وہ شخص نکاح کرے گا تو لہذا شادی کر لینے کے بعد عورت کی کتنی ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں کس طرح نبھائے گا؟ تو لہذا ایسا شخص جسے یہ یقین ہو کہ میں نکاح کرنے کے بعد عورت کو نان نفقہ نہیں دے سکتا، میں نے بتایا نان نفقے میں کھانا پینا، رہائش اور لباس آتا ہے، تو وہ نہیں دے سکتا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ اور اگر انسان کو یقین نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ میں نکاح کروں گا تو نکاح کرنے کے بعد عورت کی ضروریات پوری نہیں کر سکوں گا، اسے اندیشہ ہے، تو اب ایسی صورت میں فقہا نے بیان فرمایا ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو یقیناً بالکل آسان انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے نکاح کی یہ 5 اقسام کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب، کب سنت مؤکدہ، کب جو ہے حرام ہے، اور کب مکروہ
تحریمی۔ تو بہرحال سوال یہ پوچھا گیا کہ شادی کرنا کیا ضروری ہے، تو اپنی کیفیت کو بندہ دیکھ لے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں بے شمار فضائل اس کے آئے ہیں نکاح کے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے میری سنت سے ہے، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی بندہ اتنی ہی بات سوچ لے کہ بھئی نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر جب انسان نکاح کرتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی ہیں، کسب معاش کے لیے وہ نکلتا ہے، تو اس کا کسب معاش کے لیے نکلنا جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی ثواب ہے۔ پھر انسان جو کما کر لاتا ہے حلال روزی اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ یعنی انسان جب نکاح کرتا ہے اس کے بعد اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، انسان ان سب کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اسے اس پر ثواب اسے ملتا ہے۔ پھر آگے چل کے انسان کا وارث بنتا ہے۔ بے شمار اس کے فضائل ہیں، اس ٹاپک پر تو بہرحال میں جا نہیں رہا کہ شادی کے کیا فضائل ہیں، تو لہٰذا اس کے بے شمار فضائل ہیں، تو چاہیے انسان اسے محبوب رکھے اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ جس طرح ہم دوسری سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس سنت پر بھی ظاہر سی بات ہے عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، لیکن جس طرح مغربی لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو بوجھ سمجھیں کہ بھئی جس طرح ایک جانور کو کسی کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح نکاح کر لینے کے بعد انسان کو گویا کہ ایک لڑکی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان ذمہ داریوں سے نالائق نکمے لوگ ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا جن کی سوچ منفی ہوتی ہے، جو اپنے معاملات جو ہے غلط طریقے سے پورے کر رہے ہوتے، وہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے۔ ایک سمجھدار شخص جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے جو ہے صحیح سمت ہی جانا ہے، اگر میں غلط سمت جاؤں گا زندگی مختصر ہے، مر جاؤں گا، اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ بہرحال نکاح کرنا، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وقت پر شادی کی جائے اور اس سنت پر عمل کیا جائے۔ اس سنت کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اور نکاح کی جو اقسام تھی وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔